ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اگر ماضی کا تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جب آصف علی زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہی میڈیا تھا، تو حکومت پر سخت تنقید کی اس نے، اور حکومت کو ہمیشہ ہر دفعہ یاد دلاتا رہا ان کے وعدے، ان کے فیصلے، ان کے اہم ایشوز، اچھی چیز بھی اور غلط چیز بھی. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو پھر میڈیا نے اسی طریقے سے، کیونکہ حکومت آپ ہیں، اختیارات آپ کے پاس، طاقت آپ کے پاس، پبلک پوسٹ ہولڈر ہیں، جواب دہ آپ ہیں، اس لیے سب سے زیادہ نواز شریف صاحب سے سوالات بہت سخت کیے گئے اور یاد دہانی کرائی گئی ان کے فیصلوں کی، ان کے وعدوں کی. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یقیناً 16 مہینے گزر چکے ہیں. 2019 پورا گزار لیا ہے اور 2020 میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، آپ کا شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب، آپ کا شکریہ. سینیٹر مولانا بخش چانڈیو، سابق وفاقی وزیر، سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. 100 دن نہیں سر، 200 دن نہیں، 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، آج 16 مہینے اور یہ چیزیں ہم سامنے لائے ہیں حکومت کے، اور انہی کے وعدے ہیں، انہی کی آواز ہے، انہی کے دعوے ہیں سارے جو ہم لے کر آئے ہیں، اور یہ بہت کم لے کے آئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 40 منٹ بھی کم ہوتا اگر میں اور تقریریں دکھاتا اور وعدے اور چیزیں. میں چند چیزیں آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو این آر او کا ذکر کیا انہوں نے، تو آج تو ملک میں این آر او گونج رہا ہے. سیاسی انتقام کی بات کی انہوں نے کہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر آپ کا رائے ہوگا. احتساب عمران خان سے اور ان کے وزیروں سے شروع ہوگا. اہلیت اور ایمانداری کابینہ کے حوالے سے انہوں نے کہی، اور پارلیمنٹ اور اداروں کو مضبوط کروں گا، اور 2 دن جو ہے پارلیمنٹ میں سوالات کے جوابات دوں گا. 15 سے زیادہ کیبنٹ نہیں ہوگی. کیا کہیں گے سر؟ یہ 16 مہینے بعد میں یہ سوال رکھ رہا ہوں، آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، نہ صرف مجھے نظر آ رہی ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں ساری قوم کو نظر آ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی سے پہلے یہ جو ایک سوشل میڈیا ٹرولز کا ٹرینڈ خان صاحب نے اپنی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے دیا تھا، جو ان کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوا. اب اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں تو اس قسم کے کلپس جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو روز کسی نئے اینگل کے ساتھ ملتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی عقل و فساد کے حساب سے کسی نہ کسی اینگل سے یہ مختلف تقریریں، مختلف وعدے وہ ان کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. اب جو آپ نے پہلا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ویسے تو پچھلے سیاستدان اور پچھلی پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وعدہ ہوا اور وعدہ وفا نہ ہو سکا، مگر شاید کو کمپین کے 10 وعدوں میں سے 2-3 وعدے یا 4-5 وعدے ایسے ہوتے تھے، کیونکہ کمپین کے ٹوٹل وعدے ہی 5-7 ہوتے تھے نا، تو وہ پورے ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے، مگر اتنی امیچورٹی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا جاتا تھا. اس طرح آپ کو یاد ہے دھرنے کے دنوں میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی اینکر، کوئی آنے جانے والا بس خان صاحب کے کنٹینر پہ چڑھنے سے پہلے جو بات ان کے کان میں کرتا تھا، خان صاحب سڈنلی ریاکٹ کرتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے اور تفتیش کے وہی بات جا کے کنٹینر پہ کر دیتے تھے. اور کنٹینر کے ان 126 دنوں کے اندر بھی خان صاحب کو بہت سی امبیرسمنٹس اٹھانی پڑیں، جس میں وہ آپ کو الیکشن کمیشن والا معاملہ یاد ہے جس بندے نے الزام لگایا، پھر وہ جنہوں نے کہا جی پیسے آفر ہوئے مجھے یہ سارا کچھ روکنے کے لیے، پھر وہ بھی کچھ نہیں نکل سکا، پھر وہ امپائر کی انگلی کی بھی سمجھ نہیں آئی، پھر وہ امریکنز بھی وہ دھرنے کی. اور حکومت کی تو اب آپ نے ایک ویڈیو دکھائی ہے، میں تو اس پہ کیا گفتگو کروں. جو آپ نے چیزیں مجھ سے پوچھی ہیں، این آر او، انہوں نے کہا این آر او نہیں دوں گا، بادشاہ آدمی ہیں، چاہتے نہ چاہتے ایسا این آر او دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ مدر آف آل این آر اوز ہے. وہ این آر او تو انہوں نے صرف پچھلی حکومتوں نے اپنے چاہنے والوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، یہاں تو یہ ایک ایسا این آر او ہے اس میں اپنے پرائے ساروں کے فائدے ہو گئے. دیکھیں نا، جو متوقع اس میں سے بینیفیشریز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، متفقہ بینیفیشری مسلم لیگ نون کے بھی ہیں، متفقہ بینیفیشریز پی ٹی آئی کی اپنے چیف منسٹر موجودہ سے لے کے ڈیفنس منسٹر تک سارے ہی اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں. تو وہ جو ایک ٹوٹل نیریٹو تھا، بیانیہ تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈران کی کرپشن کے حوالے سے پکڑ دھکڑ کے اوپر کھڑا تھا.
تو وہ تو دھڑام سے ہو گیا نیچے. اب یہ بھی کنفیوژن ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں یہ بعد میں واپس لیں گے, بہت سی چیزوں پہ شرمندہ ہوں گے, بہت سی چیزیں کا نیریٹو چینج ہوگا. حالانکہ بڑا آسان کام تھا. اپوزیشن خود چاہ رہی تھی کہ یہ کام ہو جائے. ایک بل سینٹ میں پڑا ہوا ہے, آرڈیننس کی بجائے اگر یہ بل لے آتے تو یہ ان کی بھی منشا تھی, ان کی بھی منشا تھی, مل کے ہو جاتا. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ان کو جو ہے اپوزیشن کو پوائنٹ سکورنگ کا بھی موقع مل گیا ہے. حالانکہ بینیفیشری وہ بھی ہیں. جس طریقے سے پرائم منسٹر نے وہ انٹروڈیوس کرایا وہ بھی کوئی, میں تو دیکھیں وزیر اعظم ہے, ان کا احترام ہے, مگر وہ مجھے طریقہ پسند نہیں آیا کہ میرے کچھ دوست بھی ہیں. دیکھیں کھلی باتیں کرتے ہیں مگر کئی دفعہ کھلی باتیں جو ہے وزارت عظمیٰ کے شان نہیں ہوتی. وکٹمائزیشن کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں وکٹمائزیشن تو ایسے ہے کہ جب بھی اس ملک میں کسی کی کرپشن کو پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں وکٹمائز ہو رہا ہوں. مگر جب آپ کسی کو پکڑ دھکڑ کے لیے اختیار دیتے ہیں اور اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو پھر چاہتے نہ چاہتے بھی وکٹمائزیشن ہوتی ہے, اور وکٹمائزیشن ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. پچھلے 2 4 6 مہینوں میں 5 7 FIRs تو میں نے اپنی فیملی کے اوپر برداشت کیے ہیں, مگر بولا ٹی وی پہ اس لیے نہیں کہ ایسے یہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ شریک خوش نہ ہوں, مخالف پارٹی یہ نہ سمجھے کہیں شیخ وقاص اکرم جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہے یا کہیں پریشان ہو گیا, تو ہم نے کہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. سو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں کے بہاف پہ ملک کے دوسرے حصوں میں لوگوں پہ تجاوز ہوا ہے. پتہ نہیں خان صاحب کو پتہ ہے یا نہیں ہے, مگر وہ تجاوز ہوا ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئے, آپ اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. یہ بات شاید میں نہ مانتا, مگر جب میں نے اگلے دن یہ خبر سنی کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے رانا ثناء اللہ کا کیس جو کہ پینڈنگ ہے, کورٹ میں ہے, سب جوڈس ہے, اس کے اوپر بریفنگ لے لی. اب ان کو کون سا حکیم لقمان آ کے سمجھائے کہ ایک آدمی آپ پہ الزام لگا رہا ہے اور آپ اس الزام کو وکٹمائزیشن کے اپنے ایکشن سے اگلے 2 دنوں میں پر کرنے کے اوپر چلے ہوئے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کا آپ نے ذکر کیا, مجھے 2 3 آپ نے نقطے کہے, مجھے اگلا نقطہ اگر آپ بتا دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ساتھ کلیئر کرتا جاؤں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہے احتساب عمران خان سے اور وزیروں سے شروع ہوگا. جی ہاں احتساب عمران خان سے شروع ہوگا, احتساب خان صاحب سے اور وزیروں سے شروع ہوگا. دیکھیں خان صاحب کا ہیلی کاپٹر والا کیس جو ہے, دیکھیں نا وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیس کدھر ہے, اس کا وہ کیا اگر چلا گیا تو کیسے چلا گیا, اگر رہ گیا تو کیوں نہیں ابھی تک اس کا وہ فیصلہ ہوا. وزیر ان کے وزراء کیوں نہیں پکڑے جا رہے. صرف علیم خان کو اندر وہ کہتے ہیں نا اندر ڈال کے باہر نکال کے کلین چٹ دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ ہو گیا. ان کے 5 7 لوگ اور پلس ان کے ایلائز ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب, وہ وہاں پہ موجود ہیں, ان کی فیملی کے اوپر کیسز ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, زلفی بخاری. سو ایک لمبی لسٹ ہے. یہ بھی بولے ان میں سے تو کئیوں کے پاناما میں بھی نام ہے نا, آپ اگلی بات کو تو چھوڑ دیں. سو وہ خان صاحب کو وہ نیریٹو بالکل وہ بھی دھڑام تختہ ہو گیا. اس کے اوپر بھی دیکھیں نا, جب آپ کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے, تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا جی عقل تو بات میں موجہ ہی ہے نا اپنا ڈاکٹر صاحب. اب 15 سے اوپر کیبنٹ نہیں ہوگی, لاؤ جی کیبنٹ بھی 15 سے اوپر ہوگی. کیبنٹ کے اندر آگے مشیر بھی آ گئے ہیں, لوگوں کو اسٹیٹس آف دی منسٹرز بھی دے دیے گئے ہیں, آگے اسپیشل اسسٹنٹ کی بھی آ گئے ہیں. وہ آلموسٹ ان کی کیبنٹ آج آ کے پچھلی حکومتوں کے آس پاس ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی منہ نہیں ہے کہ یہ کسی حکومت کو کہہ رہا ہو تم نے اتنی فوج رکھی ہوئی تھی. اب آپ نے اگلی ایک اور بڑا نقطہ کیا, مجھے یاد آ گیا, آپ نے کہا جی کہ قابلیت کے اوپر لوگ رکھے جائیں گے. بالکل, میرا عزیز آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, میرا بھائی ہے علی خان, بہت قابل آدمی ہے. مجھے خوشی ہے کہ یہ کیبنٹ کے اندر ہے, مگر اس کے شان شاید کوئی اور ایسی وزارت جس میں یہ اپنا پوٹینشل زیادہ اچھا دکھا سکتا, مجھے خوشی ہوتی. بٹ سٹل یہ اپنے میرٹ کے اوپر ہے, پولیٹیکل ورکر ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے, اپنے میرٹ پہ ہے. اس کے لیڈر نے اسے جو وزارت دی اس نے قبول کی. کیا باقی لوگ بھی اپنے میرٹ کے اوپر ہیں؟ کیا بزدار جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہے؟ کیا میرٹ بنتا ہے اس کی تعلیم, کیا میرٹ بنتا ہے اس کا پولیٹیکل کیریئر؟ تحصیل ناظم تھے, ایک دفعہ ایم پی اے بنے, تیسری دفعہ ایک بڑا لمبا لسٹ ہے سر, پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اور یہاں سے ادھر آ گئے. ایک آ جائیں. اچھا ہاں اچھا ادھر سے ایک بڑی لمبی لسٹ ہے, میں آگے بات کروں گا سر, میں آگے بات کروں گا, بہت لمبی لسٹ ہے. سو میرٹ بہت لمبی لسٹ ہے. میں ایک المیہ تو بتا دوں, فواد چودھری ہیں, بہت ہیں سر, بہت. میں لسٹ میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ایک منٹ, میں کہتا ہوں فرتے جذبات میں, فرتے اشتیاق میں یہ ہمارے نوجوان دوست اور ان کے لیڈر ہمارے وزیر اعظم جن کا میں احترام کرتا ہوں عمران خان صاحب نے
چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر نکالا منہ سے. علی محمد خان صاحب، ہمارا وعدہ تھا ہم ہر لمحے حکومت کو یاد دلاتے رہیں گے. آج چند دعوے آپ کے یاد دلائے ہیں سر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستان ایک بہت بڑے خواب کا نام ہے. ایک بہت بڑی مقصد کے تحت پاکستان اللہ نے بنایا. بہت زیادہ قربانیوں کے بعد بنا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اس سے زیادہ قربانیاں دینی پڑیں اور دینی پڑیں گی. بے شک یہ کوئی آسان کام نہیں تھا پاکستان کو بنانا، لیکن اس کے بعد 70 سال میں مس گورننس اور مس ڈائریکشن اور وہ نظریہ جس پہ بنا، وہ سوچ، اس کو بھولنے کے بعد جو آیا، جس کو جو صحیح لگا اس نے کیا. تو اس کے بعد جو اس ملک کی حالت ہوئی، اس حالت کی بنیاد پہ، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد، وہ منزل اور وہ راستہ کھونے کے بعد، اور پاکستان کے ہر ادارے کو اس کے انتہائی ایک زوال کا شکار ہونے کے بعد، اسی ملک میں، اس ملک کے ایک بہت ہی قابل اور قابل فخر سپوت نے، اس کا نام عمران خان ہے، اس نے ایک تحریک چلائی. بڑی لمبی کہانی آپ نے سنائی ہے نا، تو میں میری طرف سے بھی سن لیں تھوڑا. اس نے ایک تحریک چلائی اور اس ملک کے نوجوانوں نے اس کی آواز پہ لبیک کہا اور کھڑے ہو گئے. اور یہ دس از اے ریئیکشن فرام ود ان دا پیپل. عمران خان and the movement of Imran Khan is the people's voice, the answer of the people of Pakistan to the corrupt elite. ڈاکٹر دانش صاحب، پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کے دل کی آواز ہے عمران خان. آپ توقع کر رہے ہیں کہ 70 سال میں جس ملک کو تباہ کیا، اس کو 16 مہینوں میں بالکل A1 تک نیا نکور کر دیں؟ انشاءاللہ. ڈاکٹر دانش، حوصلہ نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، اور اس پروگرام میں بھی تھوڑا آپ صبر سے کام لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اکانومی جس کو مل کے ان لوگوں نے اس کا ستیہ ناش کیا، میں تو خاموش وہ ادارے، سنیں اب سنیں، باتیں بڑی تلخ ہیں، سنیں. جن لوگوں نے پاکستان کا یہ حال کیا، اب وہ جو ٹھیک کرنے آئے ہیں، ان کی کوششوں پہ مسکرانے کا بھی اپنا مزہ ہے. کہ پہلے تو پاکستان کو نچوڑا آپ نے، پہلے تو اس سے بالکل بھورے کی طرح سارا رس نچوڑ کے، اس کے بعد آج وہ لوگ، وہ نوجوان جو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اپنے فیوچرز کو قربان کر کے آج آپ ان کی کوششوں پہ ہنس رہے ہیں، اور قدرت آپ پہ ہنس رہی ہے. ڈاکٹر دانش صاحب، جو لوگ آج عمران خان صاحب پہ ہنس رہے ہیں، قدرت ان پہ ہنس رہی ہے، کیونکہ the last laugh will be of Imran Khan and the people of Pakistan. You will see after 5 years, inshallah, you will see that these people will get re-elected. Inshallah, وہ مینڈیٹ جو 2/3 پختونخوا سے تھا نا ڈاکٹر دانش، وہ پورے پاکستان سے بھی ملے گا انشاءاللہ. اور جو کہ سٹیٹس کو کے ابھی بقایاجات باقی ہیں، انشاءاللہ you will see یہ کم سے کم ہوتے جائیں گے. وہ لوگ جو نسل در نسل ہم پہ حکومت کرتے رہے، ہاں ہم میں کمزوریاں ہیں، کون کار کر رہا ہے، ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کون کار کر رہا ہے، لیکن ہم لوٹنے والے نہیں ہیں ڈاکٹر دانش صاحب، ہم تباہ کرنے والے نہیں ہیں. آج اگر پاکستان کا انہی کے حلقے کے لوگ اگر ہسپتالوں میں جا کے رولتے ہیں، ہم نے نہیں تباہ کیے تھے، ہم ٹھیک کرنے والے ہیں. ہاں یہ گلہ کر سکتے ہیں کہ کم ٹھیک کیا، اس طرح نہیں، اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ان سے یہ سوال تو کریں، یہ ٹھیک کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ سٹیل مل جو ان کے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نواز کے، کیونکہ بڑی حکومتیں یہی تھی نا، وہ جو مشرف صاحب کے زمانے کی حکومت تھی اور جن کے وزیر وزراء تھے وہ تو مانگے تانگے کے اور فکسڈ کے ذریعے آئے تھے نا. عوامی طاقت سے کلیم کرنے والے لوگ، اگر یہ پچھلی 3 حکومتیں ہیں، ان سے پوچھیں. وہ سٹیل مل جب مشرف، جس کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جس کا میں فین نہیں ہوں، جب 9 ارب کے قریب، 9.5 ارب کے وہ سیونگ میں، پروفٹ میں چل رہی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 10 سال گزار کے وہی 9.5 ارب پہ پروفٹ پہ چلنے والی سٹیل مل 200 ارب تک ہم نے نہیں پہنچائی. ڈاکٹر دانش صاحب سوال کریں ان سے، انشاءاللہ ویل ریوائیو دیٹ. وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کبھی ہمارا فخر تھا، 360 ارب کا خسارہ ہم نے نہیں دلایا. آپ پھر غلط بول رہے ہیں، ہم اس کو بریک ایون کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پہ آپ کو روک دوں گا سر، میں پی آئی اے پہ آپ کو روک دوں گا. ہاں بالکل، میں پی آئی اے پہ آپ کو روک سکتے ہیں کہ ہم نے کم اس لیے روک دوں گا، لیکن اس لیے روک دوں گا. میں آپ کو آخری بات کرتا ہوا چلوں،
ڈاکٹر دان صاحب آخری بات اس سیگمنٹ میں، آخری بات، کیونکہ میری باتیں آپ پہ بھاری لگ رہی ہیں، آخری بات، اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات سن لیں، یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی بات سن لیں، چھوٹا منہ بڑی بات سن لیں، اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے، مسکرانے والوں یہ میری بات سن لو، سیاست کے ذریعے ٹھیک ہونے کا آخری نام عمران خان ہے، یہ میری بات سن لو، آگے چلیں اب، ہنسیں۔ اب میں آتا ہوں سینیٹر مولا بخش چانڈیو کی طرف۔ سچ بولنے کے لیے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرنے کے لیے اور سوالات اور جوابات لینے کے لیے اور جناب پروٹوکول کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے تو بہت بڑی کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سب ذمہ داری آپ لوگوں پہ ہے سر۔ میں علی محمد خان کی ہم سب لوگ عزت کرتے ہیں، وہ اچھے نوجوان ہیں اور بڑی دلیری سے بولتے ہیں، لیکن جتنا بولنا ہے ان کا آج مشکل ہے، ایسا کبھی نہیں تھا۔ آج وہ بالکل ہی ویسے مصیبت میں ہے ایک میں، اور ایسی وکالت کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے کیا کیا، یہ نہیں بتا رہے کہ خان صاحب نے کون سے کمال دکھائے ہیں، اوروں کو تم چور نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو، یہ نہیں مسئلے کا حل، آپ نے کیا کیا یہ بتاؤ۔ ہاں علی محمد خان ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ کیا پچھلی حکومتوں نے کیا، آج ان کو وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں مان لیتا ہوں پروٹوکول میں جو آپ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو روکیں گے، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں بھی پچھلی حکومت رکاوٹ ہے۔ آپ نے کہا گورنر ہاؤس کی دیواریں گراؤں گا، آپ کے وزیر اعظم نے کہا اس میں بھی پچھلی حکومت ہے۔ آپ نے کہا وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنائیں گے، اس میں بھی کوئی پچھلی حکومت ہے۔ آپ جتنے وعدے کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ہیں، پچھلی حکومت کا معاملہ کیا ہے؟ کرپشن بابا ٹھیک ہے پچھلی حکومت، بابا سارا معاملہ، لیکن آپ کا کیا ہے وہ بتائیں نا قوم کو۔ کب تک ایسے الو بناتے رہیں گے قوم کو؟ آپ آتے ہی مہنگائی کا طوفان لے آئے، سونامی واقعی بن گئے، پورے ملک کو بے ہوش کر کے رکھ دیا ہے، غریبوں کو مار کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے بتائیں؟ کل بھی پیٹرول کیا ہے، کل بھی سندھ میں قیامت ہے، پورے ملک میں گیس کی اور پیٹرول کی۔ علی محمد خان آیتیں پڑھتے ہو، آگے پیچھے خدا کا خوف کرو، آگے پیچھے آیتیں پڑھ کر اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہو۔ آپ پوچھتے نہیں ہو پارٹی کی میٹنگ میں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قوم کو بتائے نا آپ نے کیا کیا، آپ وہ تو نہیں بتا رہے ہو۔ اور جی اس نے کیا ہے جی دیکھ لینا، یار یہ وزیروں کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں کہہ رہا ہوں ایمانداری کی بات ہے، وزیر اعظم صاحب تو اپنی گفتگو سے لگتے ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہے، ان کو کیا یہ کوئی شان شایان ہے؟ اس انداز سے حکمران بات کرتے، اس انداز سے لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ ایسا نہیں ہے علی محمد خان، میں آپ کا ذاتیات کی بات نہیں ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ہم آپ کو سنتے رہے، پیار کرتے۔ آج کی گفتگو انتہائی نالائکی والی گفتگو ہے، انتہائی جھوٹ پر مبنی قوت ہے، انتہائی ناکارہ آدمی کی وکالت ہے، انتہائی بیکار دور کی باتیں آپ کر رہے ہو۔ کیا کیا یہ بتائیں نا۔ اوروں کو گالیاں دینے سے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے کارنامے بتائیں، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے مہنگائی ختم کی ہے، آپ نے نوکریاں دی ہیں، آپ نے لوگوں کے گھر آباد کیے، آپ نے کیا پالیسی دی ہے وہ بتاتے نہیں ہو، کچھ کارکردگی نہیں ہے۔ ایسے نہیں چلے گی حکومت ایمانداری سے۔ عوام آپ کے منتظر تھے، وہ کون سا عوام آپ کے منتظر تھا؟ آج بتاؤ، آ جاؤ رستے پہ ہم بتاتے ہیں، لے جائیں میڈیا کے لوگوں کو، پوچھیں کیا اس پارٹی نے دیا ہے، کیا حکومت، لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ کیا آپ ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر لوگ قبول کر لیں گے؟ جن کے لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جن کے گھروں کو گرا دیا گیا ہے، جن کو نوکری، انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکری دوں گا، پھر آپ کے ہی وزیر اٹھ بیٹھے نوکریوں کے حوالے سے ہماری طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا۔ یہ کوئی بات تھی آپ کی؟ آپ نے بے نظیر 8 لاکھ آدمی آپ نے نکال دیے اس میں سے۔ آپ کیا کرتے ہو آپ بتائیں؟ اب یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہماری نہیں پوچھو، سندھ حکومت کی پوچھو۔ بابا سندھ حکومت کی جب پوچھنا ہو تو پوچھ لینا، آپ کو بھی بڑا شوق تھا، گرانے نکل رہے ہیں سندھ حکومت، گرانے جا رہے ہیں سندھ حکومت۔ ایسی باتیں مت کرو۔ آج کس کو آپ منتیں کر رہے ہو؟ آج کس سے امداد کی ضرورت ہو گئی ہے؟ آج کس کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت آپ لوگوں کو ہو گئی ہے؟ ہم کہتے تھے، میں یہ چھوٹا تھا کارکن آپ کو کہتا تھا کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے جس مفاہمت کی ضرورت پڑے گی وہ آگے آپ کہو گے۔ آپ نے تب نہیں مانا، تب ترم خان لیے بیٹھے تھے، جھانسی کی رانی اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج جو حالات ہیں ملک کے، آپ کو ضرورت ہے اپوزیشن کی،
آپ دیکھ رہے, 1 منٹ میں جملہ ختم کرتا ہوں. آپ ہندوستان کے وزیرم سے ملنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے مرے جا رہے ہیں, اپنے ملک کے اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہیں دے سکتے؟ یوں گھوم کے آتے, یہ بچے ہیں وزیر اعظم ہے, ایسے بچے باتیں کرتے ہیں. اپنے ملک کے وزیر اپوزیشن لیڈر کو ہاتھ نہیں ملاتے. بلاول صاحب نے کب آپ کے ساتھ مفاہمت کی بات نہیں کی؟ شہباز شریف نے آپ کو مفاہمت کی آفر کی. بد نصیب ہے آپ. اتنا بڑا مینڈیٹ, کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. ہم نہیں مانتے آپ کے مینڈیٹ کو, ہے تو پھر آپ اس پہ فخر کریں. آپ اس پہ تو فخر ہی نہیں کریں, اور آپ کے اختیار بھی ہے کیا؟ آپ NRO دے ہی نہیں سکتے, اس لیے تو بولتے نہیں دیں گے. اب جنہوں نے کروانا ہے انہوں نے کروا لیا آپ سے. آپ ایسی باتیں ہو گیا بھائی, ہو گیا. اچھا بریک پہ جانے دیں, بہت بڑا ہو گیا ہمارے ایسے نہیں ہوگی یار. میڈیا ہے, دنیا ہے علیمت خان, اتنا جھوٹ نہیں چلے گا یار. دنیا آگے جانے دیں, بریک پہ لینا ہے سر, بریک پہ جانا ہے. مولا بخش صاحب بریک پہ جانا ہے, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آنا ہے. ایک شعر پڑھ کے جاؤں گا سر, حبیب جالب کا کیس ہے, شعر ہے, کسی کے لیے خاص نہیں ہے لیکن کوئی اپنے سے جوڑ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. شعر ہے سر, سنیں ہمارے مہمان بھی اور جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ دیکھیں گے آئندہ. سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا, ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ گر سے ہم تعبیر کرتے ہیں, کہ ہر قاتل کو چارہ گر سے ہم تعبیر کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. جی شیخ وقاص صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال لے کے کہ یہ کتنا صحیح ہے علی محمد کا کہنا, جب بھی ہم ان کو وعدے یاد دلائیں یا ان کی پلاننگ پالیسی کارکردگی پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا خرافات تھا پچھلے سالوں میں کہ اسی کو درست کرنے میں ہم لگ گئے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, اس میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پہلے میرے عزیز نے اپنے جواب میں کہا کہ کرپٹ ایلیٹ کا ذکر کیا, تو میں صرف ریمائنڈ کرانا چاہوں گا اپنے بھائی کو, علی محمد خان کو, جس کا بڑا احترام ہے, کہ اس کرپٹ ایلیٹ میں سے درجنوں لوگ اس وقت آپ کی کیبنٹ, آپ کی پروونشل کیبنٹس, آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس, آپ کی طرف سے چیئرمین اور ڈی جیز جو ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں. اس کرپٹ ایلیٹ کے نیچے کام کرنے والی بیوروکریسی کے ستارے اس وقت آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کرپٹ ایلیٹ کے لیے کام کرنے والی پولیس کے افسران کو آپ نے بڑی خواہش کے ساتھ اپنے افسروں کے ناکام ہونے کے بعد اب دوبارہ موقع دیا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج آپ کا کہنا بنتا نہیں ہے کہ وہ کرپٹ ایلیٹ, ہاں جو کرپٹ تھے ان کو آپ ایگزیکیوٹ کریں, ان کو سزا دلوائیں, واویلا کم کریں, کام زیادہ کریں. سو دیٹ کرپٹ ایلیٹ از پارٹ آف یور ایلیٹ دیٹ یو ہیو بلٹ رائٹ ناؤ ان پاکستان. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس کو کی باقیات جو ہے وہ وہی ہیں جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں, جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جو آپ کی کیبنٹ میں ہے, جو آپ کی پارٹی میں ہے, جو آپ کے MNAs ہے, وہ جو آزاد بنے پھر آپ کے پاس آئے, وہ جن کو آپ نے 1 مہینے 2 ہفتے پہلے ٹکٹس دی, دلوائیں, ان کو مجبور کیا اور انہوں نے آپ کی پارٹی کے اوپر ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, ہاں وہ باقیات ہیں. اب کیا وہ باقیات 1 مہینہ پہلے PTI میں شامل ہو کے MNA یا MPA بن گئے تو اب وہ اسٹیٹس کو کی باقیات نہیں رہی؟ کیسے؟ یہ میرا عزیز پڑھا لکھا آدمی ہے, یہ اس بات کو سمجھتا ہے. مانگے تانگے کی کیبنٹ, آپ نے پچھلے اتوار کی بات کی, نون لیگ کی آپ نے بات کی, پیپلز پارٹی کی مشرف تک کی بات آپ نے کر چھوڑی. دیکھیں مانگے تانگے کی کیبنٹ اس وقت اگر آپ اپنی کیبنٹ دیکھیں تو حفیظ شیخ کہاں سے آئے, سرور خان کہاں سے آئے, جہانگیر ترین اسٹیٹس کو کی بہت بڑی قوت ہے, کہاں سے آئے, فہمیدہ مرزا کہاں سے آئی, اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن. چلتے جائیں تو میں آپ کو وہ ساری
سارا میں آپ کو نیچے بتاتا. آپ نے کہا کہ 9.5 ارب روپے میں وہ چل رہی تھی اس وقت مشرف کے دور میں, اسٹیل مل فائدے میں تھی. مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کیونکہ بڑے تنگ تھے, کیونکہ اسٹیل مل جو ہے پروفٹ نہیں بنا رہی تھی, تو اس لیے اس کی پرائیویٹائزیشن کر دی گئی تھی, جس کو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے روکا تھا. اور مجھے اپنی تقریر یاد ہے اس وقت کی اسمبلی میں نے جس وقت اس کی بیلنس شیٹ اور سارا کچھ پڑھا, میں نے کہا یہ تو ہم کسی کو مفت دے دیں تاکہ وہ اس کو چلا کے پاکستان کے ان ہزاروں لوگوں کے روزگار کو اگر محفوظ کر لے تو یہ تب بھی بارے میں ہے. اٹ واز اے وائٹ ایلیفنٹ دین, اٹ از اے وائٹ ایلیفنٹ ناؤ. اگر کسی نے, چاہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور چاہے آپ بھی ہوں, آپ نے اگر اس وائٹ ایلیفنٹ کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے, بالکل اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے, ہمارا عزم ہے. اور خدا, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں علی, اس ملک کو ٹھیک ہونا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اس ملک کے نوجوانوں اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں اگر یہ ملک ٹھیک نہیں ہوا. مگر کیسے, کون ٹھیک کرے گا؟ کیونکہ آپ نے جس لیڈ کا ذکر کیا, ترین صاحب پچھلی حکومتوں میں تھے, مشرف صاحب کے ساتھ تھے, نواز شریف کے ساتھ بھی تھے. کیا وہ ملک کو ٹھیک کریں گے؟ اس وقت نہیں کر سکے, وہ انفلوئنس اس وقت کی حکومت کو نہیں کر سکے. سرور خان 2-3 حکومتوں میں رہے, مختلف پارٹیوں کے ساتھ رہے, وہ آج آپ کے ساتھ ہیں, وہ اس وقت ٹھیک نہیں کر سکے, وہ آج ٹھیک کریں گے. فہمیدہ مرزا اس وقت ٹھیک نہیں کر سکی, بزدار ٹھیک کرے گا, محمود خان ٹھیک کرے گا, خٹک صاحب ٹھیک کریں گے. یہ سب مسلم لیگ کی باقیات ہیں جن کو آپ باقیات کہتے ہیں. یہ اس وقت ٹھیک نہیں کر سکے, یہ آج ٹھیک کریں گے. آپ آگے آ جائیں, پنجاب میں بات کی کرپشن کی, 400 محکمے میرے عزیز نے, میرے بھائی نے, فواد نے کہا کہ 400 محکمے بند کر دینے ہیں. کیبنٹ کا آپس میں بھی کوئی کوہیژن نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کیا گفتگو کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پچھلے سالوں کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. ویل ناؤ دس از ون پوائنٹ جس کو ہم سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہاں, پچھلے سالوں کی وجہ سے چیزیں آگے آتی ہیں, ضرور آتی ہیں, مگر بیوروکریسی بھی پچھلے سالوں کی, ساری پولیٹیکل اینٹیٹیز بھی پچھلے سالوں کی, وہ سارے جوڈیشل سسٹمز بھی پچھلے سالوں کے, وہ پالیسیز بھی. آپ نے کوئی میجر پالیسی چینج نہیں کیا ہے, کوئی میجر قانون چینج نہیں کیا ہے 16 مہینوں کے اندر. وہ سب چیزیں وہی ہیں جو پرانی چل رہی ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات, آپ کو تو لوگوں نے اسی نعرے کے اوپر ووٹ دیا تھا علی, آپ کو تو انہوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکے. اور آپ کہتے ہیں نا 70 سال کا گند کیسے 16 مہینے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. میں علی آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ ٹھیک کہتے ہیں, مگر کیا آپ اپنے وزیر اعظم کو یہ نہیں بتا سکتے؟ کیا آپ ان کو نہیں بتا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ 100 دن مانگے, اس سے پہلے کہ وہ 6 مہینے مانگے, اس سے پہلے کہ وہ 1 سال مانگے, اس سے پہلے کہ وہ 2 سال مانگے, کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ 70 سال کا گند جو ہے وہ 6 مہینے میں ختم نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر نہیں بن سکتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا؟ کیا اسد عمر نے ان کو بتایا نہیں کہ اکانومی کی جو حالت ہے, جس طرح فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, جس طرح انفلیشن بڑھ رہی ہے, جس طرح ٹیکسیشن بڑھ رہی ہے, 1 کروڑ نوکری نہیں نکل سکتی؟ کیا ان کو کسی نے نہیں بتایا؟ یہ پرابلم یہ ہے میرے بھائی, میری جان علی, کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کو شوق ہے آگے آنے کا. تصویریں دیکھیں, آپ نے وہ جرمانے بڑھائے, پورے پنجاب کے اندر ہڑتال ہو گئی بسوں کی اور ٹرکوں کی, آج وہ واپس لینے پڑے. وہ ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے یہ ہمیں نہ کہو کہ 70 سال کا 16 مہینے میں گن نہیں صاف ہو سکتا, یہ اپنے قائدین کو سمجھائیں. آپ اگر پہلے ٹھیک ہے سر, it will take time to fix this country. میں ادھر علی محمد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں, میں علی محمد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. علی محمد صاحب, صرف ایک سوال رکھ دیتا ہوں آگے, اس کے بعد آپ جو چاہیں بولیں. ایک تو یہ کہ سر عمران خان صاحب نے کہا صرف 200 آدمی چاہیے, ایماندار اور اہل. میں 22 کروڑ پہ تو جاتے ہی نہیں سر, 22 کروڑ پہ نہیں جا رہا. پاکستان میں 22 کروڑ آدمی نااہل ہیں, میں جاتے ہی نہیں سر. میں آ جاتا ہوں 1 کروڑ 70 لاکھ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو ووٹ ملا, حالانکہ اس کے حوالے سے بہت کچھ ہے, لیکن 1 کروڑ 70 لاکھ نوجوان پڑھے لکھے, ایم ایس ڈی ڈگری, ڈاکٹر, انجینئر, پی ایچ ڈیز پی ٹی آئی میں بھرے پڑے ہیں آپ جیسے نوجوان, تو ان کو پی ٹی آئی سے 200 افراد نہیں ملے سر, اہل دیانتدار, کیا کہیں گے سر؟ کافی لمبی چارج شیٹ پیش کی گئی دوبارہ. سب سے پہلے تو شکریہ دونوں پینلسٹ کا, اور جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما آج کل ٹاک شوز میں بیٹھ کے چیخ و پکار کرتے ہیں, وہ یہ صرف یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اپنی 30-40 سال کی 25 سال کی سیاست میں یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں, اور ان کی ساری امیدیں اس وقت صرف عمران خان صاحب سے ہیں. یہ بات یہ لوگ ثابت کرتے ہیں
کہ دے آر دا ایجنٹس آف ڈوم اینڈ گلوم. یہ اس دور کی عکاسی کرتے ہیں جو دور کب کا گزر چکا. وہ رات کب کی آپ کی وہ اندھیری رات گزر چکی، اب صبح کاذب ہونے کو ہے، تبدیلی آنے کو ہے. ہاں، ہر دور میں اس دور کے ناصح پہ لوگوں نے پھپتی کسی ہے. ہر دور میں اس شخص پہ جس نے نئی بات کی ہے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. لیکن پھر آپ سب انشاءاللہ آپ بھی یہ بات مانیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم اور ہمارے وہ لیڈران جنہوں نے پاکستان کو ایسے لوٹا جیسے کبھی ہلاکو خان نے بھی بغداد کو تباہ نہیں کیا تھا. ہم لوگوں نے تو بہت تباہ کیا، لیکن سلام ہے عمران خان اور اس کی ٹیم کو اور اس کے ساتھیوں کو کہ انہوں نے باوجود اس کے انتہائی برے حالات میں ان کو حکومت ملی، انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کر دیا. میں بالکل نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بالکل نہیں کہتا کہ اس وقت پاکستان میں لا اینڈ آرڈر بالکل آئیڈیل ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ آپ نے کوئی میجر لاز نہیں بنائے، آپ نے کوئی میجر پالیسیز شفٹ نہیں کیا. لاز میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ول چاہیے ہے. وہ لوگ جو اقتدار میں آتے ہی اپنا مال بنانے کے لیے اور اپنے خاندانوں کو اور اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کون سا لا اپلائی کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. عمران خان صاحب سے پہلے اب یہ ایک ہوپ تو بند پڑی ہے نا. جس آدمی نے خود کا لیڈر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، لیڈر بڑا میٹر کرتا ہے، اگر اس نے خود کی پراپرٹی نہیں بنانی وہ نیچے ٹالریٹ نہیں کرے گا. اگر اس نے اپنے بچوں سے سیاست نہیں کروانی ان کو لیڈر نہیں بنا. لیڈر بنایا نہیں جاتا، لیڈر ہوتا ہے. حالات اس کو خود بناتے ہیں. آپ کے لوگوں کی جماعتوں میں تو لیڈروں کو پالا پوسا جاتا ہے، دودھ پلا پلا کے لیڈر بنایا جاتا ہے اور عوام کے سروں پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں، ان کو پوجو. ایک مڈل کلاس سے لوگوں کو نکال کے لا رہا ہے یہ آدمی. انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، جتنا میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اتنا میرا اس پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے. ہم کر کے دکھانے والے لوگ ہیں. ہاں کمزوریاں ہیں، کون اس سے انکار کر رہا ہے؟ ڈاکٹر دانش صاحب یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح، جو میرے بڑے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں. 4 بار وزیر اعظم دے گئے آپ اس ملک کو. 15 سال سے سندھ میں بلا شرکت غیر آپ بیٹھے ہوئے. 1300 بچہ ایک سال میں 2018-19 میں آپ کا تھر میں فوت ہو گیا. 1,87,000 کتے کاٹنے کے وہاں پہ ایکسیڈنٹس آپ کے ہو رہے ہیں. آپ کراچی کو دیکھیں جو روشنیوں کا شہر، اس کو آپ نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے. آج آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کراچی ہے جس پہ کبھی قائد اعظم ناز کیا کرتے تھے، جہاں بابائے قوم جو ہے وہ دفن ہے. یہ وہ کراچی ہے جہاں شبیر احمد عثمانی صاحب وہاں پہ. یہ وہ کراچی ہے جہاں حکیم سعید کو شہید کیا گیا. وہ کراچی بنا دیا آپ نے. کیا کیا ہے وہ بتائیں نا. ہم اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے. علی محمد خان آپ نے کیا دیا وہ بتائیں. ٹھیک کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کیا ہے اور جذباتی نہ ہو انشاءاللہ. مجھے بریک میں کام کرنے کے دن ہمارے کہا جا رہا ہے. اب آپ کی باری ہے. میں مولا باغ چانڈیو صاحب کی طرف آؤں گا اور شیخ وقاص صاحب کو. میں ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پھر واپس آتے ہیں. مولا باغ چانڈیو صاحب کیا کہیں گے سر؟ کیا سوال کروں؟ جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب ہی نہیں آتا. کیا کہیں گے سر؟ کوئی سوال کوئی میرے سے سوال کرے تو میں تو جواب دے دوں گا. جو خاموش بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیوں چلا رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں. ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. خیر، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں بخدا یہ بات ڈاکٹر صاحب، میں شیخ وقاص ایون علی محمد خان، آپ سب، ہم پاکستان کے روشن مستقبل اور بہتر حالات سے مایوس نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی ضرور عروج دکھائے گا، اس قوم کو بھی مشکلات سے نجات دے گا. ہم سے بھی برے حالات تھے کئی ملکوں کے، لیکن وہ بہتر ہو گئے. وہاں پالیسیوں میں تسلسل تھا، وہاں فیصلوں کے بہتر نتائج تھے، وہاں ذات کا معاملہ نہیں تھا، قوم کا معاملہ ہے، خود کو شو کرنے کا معاملہ نہیں تھا. وہاں احتساب حقیقی تھا، انتقام نہیں تھا. وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا.
وہاں اتنا ناک کے مضبوط لوگ نہیں تھے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بول کر بھی بات کریں. ہم پوچھتے ایک کہیں بتا فلسفہ رہے جی ہو گئے اسلام فلاں دین. بابا ہم تو یہ آپ سے پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. جو ہنستے ہیں ان کے ساتھ ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے. ابھی آپ تبلیغی جماعت کھول لو اپنی کوئی. حکومت ایسے نہیں چلے گی. حکومت آپ کے فیصلوں سے چلے گی. بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. بتائیں آپ نے اتنے عرصے میں قوم کو کیا دیا. یہ بتائیں علی محمد خان. یہ کیا فلسفے کی باتیں بیٹھے بتا رہے یہ ہوگا. بابا وہ ہمیں یقین ہے آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ہمیں پتا ہے آپ زیادہ دیندار ہیں, ہمیں یقین ہے. لنگر خانہ, مسافر خانہ, پروگرام. ہمیں تو آپ سے ارے یار یہ نئے دوست مبارک یہ کوئی بات ہے کیا. کتنے چھوٹے چھوٹی باتیں کی انہوں نے. یہ چلائیں گے لنگر خانہ بھی کسی نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ درگاہوں پہ جائیں, کسی نے کہا کہ لنگر خانہ چلائے. اصل بات یہ ہمیشہ نیکی کا مشورہ لیتے ہیں, لیکن ایک نیکی کا مشورہ سیاسی لوگوں کا نہیں لیتے کہ پارلیمنٹ سے نہیں بھاگو. پارلیمنٹ آپ کی پناہ گاہ ہے. سیاسی لوگ آپ کے فوج ہیں. کسی بھی پارٹی میں وہ آپ کے دوست ہیں, جمہوریت کے دوست ہیں. آپ مارے پھر رہے ہو. جہاں آپ کی بہتری, جہاں آپ کی نجات, اس طرف تو جاتے نہیں ہو, بھاگتے. مجھے تقریر کرنے نہیں دی جا رہی. وزیر اعظم ایسے بولتے ہیں. میں پارلیمنٹ نہیں جا رہا ہوں, وزیر اعظم تقریر نہیں کر. یار خدا کا خوف کرو. وزیر اعظم ایسے بولتے ہیں, آپ خود بتائیں. اور جو تقریریں کرتے ہو ایمانداری کی بات ہے. پاکستان کے لوگ حیران و پریشان ہنستے ہیں. یہ وزیر اعظم کیا. یار آپ سے پوچھتا ہوں, آج وقاص بھائی بھی بیٹھے, علی محمد خان, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے لوگوں کا مسئلہ مرغی کا انڈا ہے, مرغی ہے. جس وقت بات میں انڈا دے رہا ہوں, ایسا منصوبہ, کیا منصوبہ, انڈا دے رہا ہوں, ایک مرغی پالیں گے. یار کیا ہو گیا ہے. گاڑیاں بیچو ملک کا گاڑیوں کے حلوہ. آج گاڑیاں نہیں ہے, آج پروٹوکول نہیں ہے. جی سر, میں کہہ رہا ہوں حقیقتوں سے بہت ہے سر, حقیقت کو سامنا کریں. میں ذرا سا میں وقاص صاحب کو ایک منٹ دینا چاہ رہا ہوں سر. پارٹی سیاسی پارٹیوں کی بات کریں. وہ مانگ رہے ہیں سر, وہ بھی میرا بھائی ہے, دونوں میرے بھائی مانگ رہے ہیں. وقاص صاحب میرے دونوں بھائی ہیں. وقاص صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی میرے دونوں بھائی ہیں. ٹائم بالکل کم ہے وقاص صاحب کی طرف. جی میں صرف علی محمد خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی عمران خان کے دشمن نہیں ہیں. دیکھیں نا, دشمن اگر ہوتے تو یہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیلپ کے لیے نہ جاتے, یہ نون لیگ کے دروازے پہ آج نہ جاتے. کوئی ان کا دشمن نہیں ہے, میں ان کا دشمن نہیں ہوں. ہم صرف توقعات خان صاحب کے پاس بھی ہیں. ہم زیادہ میچورٹی کی توقع رکھتے ہیں, ہم زیادہ بہتری کی توقع رکھتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے. 16-17 مہینے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے. 16-17 مہینوں میں ملک ٹھیک نہیں ہوتے, مگر ڈائریکشن کا پتہ ضرور لگ جاتا ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو 15-20 سال کسی نے گھاس نہیں ڈالا, ان کو چھوڑ کے جو 17 سال عمران خان کے ساتھ ذلیل ہوتے رہے ہیں ان کو موقع دیں. وہ زیادہ منجے ہوئے لوگ ہوں گے. سمجھدار سیاسی لوگوں کی بات سنیں, میچور لوگوں کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ ملک آپ کا بھی ہے, یہ ملک میرا بھی ہے, ہم سب کا بھی ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا, آپ کی پارٹی کو اقتدار کا. خدا کرے آپ 5 سال پورے کریں, مگر لوگوں کو اذیت دے کے نہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے. میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں جن کی وجہ سے آپ کو آئے روز امبیرسمنٹس ہوتی ہیں. اور اب تو امبیرسمنٹس علی خان نیشنل سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا چکی ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ناؤ یو آر دی پرائم منسٹر. سو مجھے امید ہے کہ یہ ملک بہتر ہوگا, اور اس پورے پروگرام میں صرف یہی کنسنسس ہے. انشاءاللہ ہوگا سر, ضرور ہوگا. اب کون کرے گا یہ وقت بتائے گا. میں یہ شعر پڑھتے ہوئے دوبارہ کہا گیا, یہ شعر پڑھ اپنا بات ختم کروں گا. سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ گر سے ہم تعبیر کرتے ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.